السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ ستارہ یاسین اور ساجد صاحب کے بلاگ پر بات کرنے سے پہلے میں ملک کی صورتحال پر بات کر لوں۔ جنگ کے جو بادل ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، اور اس جنگ کا سبب کون لوگ ہیں یہ سب کو ہی پتہ ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک نے یہ جو دہشت اپنے طور پر پھیلا رہے ہیں اور اپنے ہی کنٹری والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ساری رات کل گودی میڈیا بکواسیات کرتا رہا، عجیب جھوٹ گڑتا رہا، اس سے سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ پول پٹی ایک دن کھل جانی ہے، مگر اپنے عوام کو باخبر رکھنے کے بجائے بے خبر رکھ کر تمام تر چیزوں کو، نیوز کو ہماری کنٹری کی بند کر دیا ہے، اور جو وہ کہنا پہنچانا چاہتے ہیں وہی بات پہنچا رہے ہیں۔ پوری رات میں وہ اپنے عوام کو بدھو بناتے رہے، بیوقوف گدھا بناتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ وہ تو جیسے کہ اللہ نہ کرے ان کے منہ میں خاک پورے پاکستان پہ قابض ہو چکے ہیں۔ ان لوگ کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ سمندر ہمارے کنٹری میں کس سٹی میں ہے۔ یہ تو لاہور میں ان کے بحری جہاز اتر گئے اور پتہ نہیں کیا کیا جو کہہ سکتے تھے یہ لوگ انہوں نے کہا، رات ہے اور دیکھنا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور ان کا جو گودی میڈیا بول رہے ہیں کہ ختم کر دو سب کو نیست نابود کر دو، اور یہ وہ، اور پاکستان کا نقشہ بدل جائے گا اللہ نہ کرے، اور بچوں تم لوگ نقشے بنا رہے ہو تو مت بناؤ، اب تمہیں نیا نقشہ، اس طرح کی بکواسیات جو جھوٹ کا پول۔ اور یہاں پر ماشاءاللہ سے اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، اور ہمیشہ رہے انشاءاللہ تعالی آمین ثم آمین۔ دشمن منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ، اور جو ایک کریں گے تو اس کا 100 تھپڑ پائیں گے، ایک تھپڑ کے 100 تھپڑ ان لوگ کو پڑیں گے، اور ان کو پڑیں گے، ان کی عوام کو نہیں۔ ان کی عوام تو بیچاری بدھو بنی ہوئی ہے، گدھا بنا کے رکھ دی ان لوگوں نے، ان کو پڑیں گے جو یہ شر پسند ہیں۔ تو ان کو پڑھنے بھی چاہیے، کیونکہ یہ نہ تو خود چین سے رہتے ہیں نہ دوسروں کو رہنے دے رہے ہیں، صرف سیاست کی وجہ سے کہ اب نئے الیکشن آئیں گے اس میں یہ جو ہیں جیت جائیں، یہ اس طرح کی گندی حرکت کرتے ہیں، خود ہی یہ لوگوں کو مارتے ہیں اپنے، اور پھر خود ہی دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں کھٹ سے، اور پھر الٹی سیدھی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں نہ تو کوئی جذبہ ہے نہ ان کو کچھ ٹیلنٹ ہے، بس یہ چلے آتے ہیں مار کھانے کے لیے۔ تو اب بھی انشاءاللہ مار کھائیں گے۔ انہوں نے جو اوچھی حرکتیں ہمارے بلوچستان سائڈ پر کر رکھی ہیں، ہمارے اور جگہوں پر انہوں نے ایسی اوچھی حرکتیں کر کے عوام کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہماری عوام میں بھی عقل ہوگی نا تو وہ کبھی ان لوگ کی باتوں میں نہ آئیں گے۔ صرف چند لوگ ہوتے ہیں مٹھی بھر جو کہ دشمن کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کا اعلی کار بن جاتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اپنا وطن اپنا ہوتا ہے اور اس کی لاج کس طرح رکھی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہوگا، دشمن منہ کی کھائیں گے۔ یہ جو ہنس رہے ہیں، اور میں نے ایک جگہ بہت سارے کمنٹس کہاں دیکھے تھے، ہاں جی سلمہ کی کمیونٹی پر، کہ اس نے جو ڈالا تھا کمیونٹی، اس کے نیچے زیادہ تر ہمارے پڑوسی ملک کے لوگ تھے جو اپنے ملک کو زندہ باد کہہ رہے تھے۔ ضرور کہیے زندہ باد، آپ کی کنٹری ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بنا جانے پرکھے آپ نے کوئی ریسرچ نہیں کی، اور آپ نے فوراً پہلگام کا جو ہے مدعا آپ نے ہمارے سر ڈال دیا ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مان لیں، آپ کی طرح ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ تو تھی ملکی صورتحال، اور انشاءاللہ تعالی ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ریئیکشن کی طرف۔ ستارہ نے لگایا تھا کہ اب تھمبنیل اب ATM نہیں دوں گی۔ اچھا جی، ان کا ولاگ شروع ہوتا ہے اور جس میں وہ بہت خوش تھی، امی ابو ابھی تک نہیں گئے، یعنی کہ چاچو غلام بھی موجود تھے، شروع میں نظر نہیں آئے، تو یقیناً وہ بی کے گھر پر ہوں گے یا ان کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ میں وہ نظر آئے، امی موجود، نہ کوئی جانے کا امکان نظر آ رہا، نہ ستارہ نے کوئی جانے کی بات کی کہ وہ جا رہے کہ نہیں۔ اچانک معاملات الگ ہو گئے۔ اب مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ صرف تھمبنیل کو جو کہ کل لگایا تھا اس کو یہ آج جو کل بولا تھا انہوں نے کہ وہ جانے والے ہیں، یہ وہ اس بات کا کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کر دی تھی، تھمبنیل لگا دیا تھا کہ تھوڑا سا یہ بات کر دیتے ہیں تاکہ ان لوگ کو لگے کہ ہم نے تھمبنیل کسی بات کی وجہ سے لگایا ہے، کیونکہ ایسی
کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی تھی کہ ان کے امی ابو جا رہے ہیں۔ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کا پوچھا جا رہا تھا کیا پکنا چاہیے۔ ستارہ جم جا رہی تھی، جم کے لیے انہوں نے کھانے کی تیاری کی، جم گئیں سب، اور اس کے علاوہ وہ مال گئیں، وہ لے کر آئیں، گروسری لے کر آئیں اور ویجیٹیبلز لے کر آئیں۔ تو پھر یہ سب چیزیں لانے کے بعد کافی کچھ گھر میں آئی ہیں، بہت خوش نظر آ رہی تھی، جس کا تذکرہ ساجد صاحب نے اپنے ولاگ میں بھی کہا کہ آج ستارہ بہت خوش تھی۔ تو یہ کہ ستارہ کا ولاگ انہی چیزوں پر مشتمل تھا۔ مصطفیٰ البتہ جو تھا وہ کچھ بجھا بجھا لگ رہا تھا۔ اب اللہ جانے وجہ یہ تھی کہ آج کل وہ شاید بی کے ساتھ اس کے شوارمے کی دکان پہ بیٹھ رہا ہے، تو وہ سوچ رہا ہے کہ ماں نے مجھے کہاں بھیج دیا ہے، یہی بات ہو سکتی ہے، باقی اور کون سی بات ہے۔ اب وہ تو بچہ ہے، جب گھر میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے، کوئی دکھی اکی، تو وہ بچہ کیوں ہوگا۔ اس کے علاوہ امی دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ پاک دونوں جگہ پہ امن رکھے اور سلامتی دے، لیکن ایک بات ہے نا، جو ستارہ کھل کے نہیں بولتی، اور کھل کے کیسے بولتے ہیں، زیادہ ویورز تو ہیں ہی ان کے پڑوسی ملک کے، اب اگر کھل کر بولیں گے تو پہلے ہی بس کیا کہا جائے، حالات نے ایسا لا کے رکھ دیا ہے سامنے کہ وہ آ نہیں رہے دیکھنے کے لیے، کچھ ناراض ہیں، کچھ کی بندشوں کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ تو بات یہ کہ اس طریقے سے ستارہ کے ویوز تو پہلے ہی گر چکے، اب اگر ستارہ پورے مطلب اعتماد کے ساتھ اپنی کنٹری کے لیے آواز بلند کرتی ہے، جس میں پاکستان زندہ باد کہتی ہے، پاکستان کی اللہ حفاظت کرے کہتی ہے، تو پھر تو آپ کو معلوم ہے کہ کیسے چھوڑ کے بھاگیں گے، ہو سکتا ہے انصب بھی کر دیں ستارہ کو۔ تو یہ صورتحال میں اب ستارہ یہ تو نہیں کہہ سکتی، وہ یہی کہتی رہتی ہیں کہ اللہ دونوں طرف کی لوگوں کی حفاظت کرے۔ دیکھیے جناب، یہ تو ہمارا بھی کہنا ہے کہ اللہ پاک، وہاں کے عوام بھی ان کا کیا قصور، ادھر کے عوام ان کا بھی کیا قصور، لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ ہمارے پڑوسی عوام کا قصور نہیں، کیونکہ پڑوسی ان کے سیاستدانوں کا تو قصور ہے نا، وہی تو حرکتیں ہی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو پڑوسی کو، ہمارے جو عوام ہیں، ان کو اپنی لگام ڈالنی چاہیے سیاستدانوں کو، کیونکہ ان کے ووٹ سے ہی یہ بدبخت لوگ آتے ہیں۔ تو اگر وہ اس طریقے سے لگام نہیں ڈالیں گے تو وہ ان کو ہمیشہ ہی بے وقوف، گدھا اور چریا بناتے رہیں گے۔ تو لیکن بہرحال میں بات یہ کر رہی تھی کہ ستارہ جو ہے وہ کھل کے نہیں بول سکتی ہیں، ان کی مجبوری ہے۔ وہ کہتی تو ہے کہ رزق روزی اللہ دیتا اور میں آسمان میں باتیں کرتی ہوں اور اللہ نے دیا، لیکن صحیح بات تو یہ کہ ان کا یقین اس پر پوری طرح کامل نہیں ہے کہ رزق روزی دینے والی ذات اللہ کی۔ اگر وہ یہ بات مانتی نا تو بار بار کوثر کے تذکرے نہیں لاتی، اور اب یہ اے ٹی ایم کارڈ کا جو کہ پورے ولاگ میں اے ٹی ایم کارڈ کی کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن اے ٹی ایم کارڈ نہیں دوں گی کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا ایک سلسلہ تھا۔ تو خیر بہرحال یہ ستارہ کا ولاگ تھا، اور ستارہ اس میں بس اسی طریقے سے بارش میں بھیگتی ہوئی نظر آئیں، بارش میں دوڑ رہی تھیں، بارش خوب اچھی ہو رہی ہے وہاں پر اسلام آباد میں، اور موسم خوشگوار ہے، اور اسی لیے تو اسلام آباد لوگ جاتے بھی ہیں۔ اور وہاں پر یہ کہ کاروبار کے ذرائع نہیں ہیں اتنے جتنے ہمارے کراچی میں فیکٹریز ہیں، کاروبار کے بہت ذرائع ہیں، تو تمام ولیج سے اور دوسرے شہروں سے کراچی میں بہت سے لوگ آتے ہیں، ہر قومیت کے لوگ آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ان کی روٹی روزی کا بہت بندوبست ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کراچی کو سب کے لیے مہمان نواز بنایا ہے۔ لیکن یہ کہنا چاہیے کہ کراچی کا موسم ذرا سخت ہے، یہاں پر گرمی بھی ہوتی ہے کیونکہ سمندر کے سائیڈ میں ہے، اور لیکن اسلام آباد کا موسم اور وہاں کا گرین جو ہے پورا ایریا جو ہے، پورا اسلام آباد راولپنڈی، وہ جو ہے ہرا بھرا ہے اور پہاڑی سلسلے ہیں، تو لازم بات ہے وہاں پر لوگ ویسے بھی گھومنے گھامنے آتے ہیں، اور ستارہ قسمت سے ادھر چلی بھی گئی ہیں۔ اب ستارہ کو چاہیے کہ یہ چیزیں نہ کرے، اوچھی سی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر تو خیر ستارہ خوش ہے، اور وہاں پر جو ہے ساجد صاحب جو ہے کوثر کے گھر، بس صبح انہوں نے آج پھر کوثر کے گھر سے ہی دکھائی، ٹھیک ہے، اور آج صبح کا آغاز کیا انہوں نے، لیکن نہ انہوں نے اپنی بیوی کو دیا نہ کچھ، وہ فوراً نکل لیے وہاں سے، اور پھر گھر پہنچے، اور پھر گھر کی یہی روٹین، بچوں کو لے جانا لانا یہ وہ، اور اس کے بعد پھر اپنی کوثر کے پاس انہوں نے، یعنی کہ عجیب سی سچویشن لگتی ہے۔ چاہے کہ اب کوئی کہہ دے کہ یہ بیوی ہے کوثر، لیکن میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں لگ رہی اب کہ کوثر ساجد کی بیوی ہے۔ کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ
اور وہ بھی محبت محبوب بیوی جس کے ساتھ 13 سال کا ساتھ رہا، وہ محبوب بیوی، جی جناب محبوب بیوی، وہ اس کے ساتھ یہ سلوک، چلے جی یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ بے اعتنائی برتتا ہے تھوڑی سی، لیکن یہ دکھانا لوگوں کو کہ میں اس کے پاس ہوں اور اس کو گالی پڑھوانا، یہ کون سا محبوب شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرے گا؟ یعنی انہوں نے جیسے ہی لوگوں نے کہا کہ یہ صبح میں جس وقت انہوں نے کہا کہ ستارہ کا کہنا تھا کہ ساری رات جو دعائیں مانگتے رہے، خوفزدہ رہے، نیوز دیکھتے رہے، اس دن ساجد صاحب کوثر کے گھر چلے گئے تھے، لیکن جب ساجد صاحب نے ولاگ دکھایا تو انہوں نے غلطی کر لی، بھول گئے شاید، انہوں نے اپنے آپ کو ستارہ کے گھر میں دکھا دیا اور صبح کا آغاز بھی کر دیا، اب جھوٹ ہو گیا یہ تو۔ لیکن آج اسپیشلی طور پر ساجد صاحب نے اپنے آپ کو کوثر کے گھر دکھایا، پھر گھر سے نکلتے ہوئے شام کو کہا میں دوسرے گھر جا رہا ہوں، باقاعدہ کیمرے میں بتایا گیا، پھر وہ کوثر کے گھر پہنچ گئے۔ یعنی یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ میں ستارہ کے ساتھ اتنی بے اعتنائی کرتا ہوں، میں ستارہ کو منہ ہی نہیں لگاتا ہوں، میں ستارہ کے پاس پٹکتا ہی نہیں ہوں، بس میں تو اس کے گھر کام کاج کر کے اپنی کوثر کے پاس آ جاتا ہوں، میں اپنی لو کے پاس آ جاتا ہوں۔ یعنی یہ کہنے کے لیے کیا مطلب ہے اس کا؟ خود بھی اپنے آپ کو گالی پڑھوانا اور اپنے سے زیادہ بیچاری کوثر کو پڑھوانا، کیونکہ گالی اگر پڑھنی چاہیے نا، سچی بات ہے تو وہ ساجد صاحب کو پڑھنی چاہیے، خوب بھر بھر کے پڑھنی چاہیے کوثر سے زیادہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بھی لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی، وہ کوثر کو ہی گالی دیتے ہیں، ساجد صاحب کو اتنی نہیں دے پا رہے ہوتے، کیونکہ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ کوثر نے قابو کر لیا۔ تو جی کوثر کے بارے میں جو کہا تھا ستارہ نے کہ بی کے ساتھ آئی اور وہ اس کے ساتھ آتی رہتی ہے، جس کو بالکل مطلب ڈینائی کر دیا تھا بی نے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں آتی جاتی ہے، اس دن بس وہ زبردستی وہ گنڈی بن گئی اور بیٹھ کر آ گئی، ورنہ تو نہیں اس طرح کوئی نہیں کرتے ہیں، جب ساجد صاحب کسی کام کا کہتے ہیں تو تب کر دیتے ہیں، ورنہ نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی، سمیرا سے کوئی دوستی نہیں ہے، ایک طریقہ سے انہوں نے اعلان کر دیا تھا۔ تو ادھر کیا ہے، آج جب لاسٹ کے ٹائم پہ ساجد صاحب جو تھے اپنی بیگم سے بات کر رہے تھے تو اس وقت کوثر کہنے لگی کہ انصاف کی، سچ کی بات کرو، سچائی کو بات کرو، جو جھوٹ ہے نا اس کو بتاؤ اس کا سچ کیا ہے۔ اب وہ یہ بول رہی تھی، اس آدمی نے اس چیز کو دکھایا بھی، یعنی ساجد صاحب نے اس کو دکھایا بھی اس چیز کو، لیکن ہاتھ لہرا کے بیچ میں سے ہی کٹ آف کر دی اس بات کو پورا ہی نہیں ہونے دیا۔ یہ بھی کیا مدعا تھا، یعنی کہ صاف دکھتا ہے کہ ساجد صاحب پھر کوثر کو گالی پڑھوانا چاہتے تھے اور یہی ہو رہا تھا۔ کمنٹس میں پوری کمنٹس میں کوثر گالی کھا رہی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی، تم 3 بچوں کے باپ کو قابو کر لیا، تم اس کو جانے آنے نہیں دیتی ہو، تم یہ کرتی ہو، تم کتنی غلط عورت ہو، تم یہ، اور تم اور ساجد صاحب تم ستارہ کو تو دیکھتے ہی نہیں ہو، اور پتری اللہ بلا شلا اللہ توبہ کس طریقے کے لوگ ہیں جو مسلسل، ارے بھائی اگر فرض کریں یہ ان کا ڈرامہ ہو سب کا، ٹھیک ہے نا، یہ سب کا میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ کوئی مطلب اتنی تو ننھی کاکی ہو نہیں سکتی کوثر کے بلا وجہ گالیاں کھا رہی ہو، سب بہت تیز ہیں بھائی، سب بہت تیز ہیں۔ تو یہ سب ڈرامے کے کردار ہو سکتے ہیں، ان لوگوں نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہو، یہ سب کریکٹر ہو سکتے ہیں اور اپنا اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں، تو آپ ان کریکٹر میں اتنے انوالو ہو گئے، اور میں واقعی حیرت زدہ ہوتی ہوں کہ یہی لوگ تو ٹی وی ڈراموں میں بھی بہت انوالو ہو جاتے ہیں اور حقیقت کی طرح سے بیہیو کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے بھائی، اور کیونکہ یہی مرد کسی اور ڈرامے میں بھائی کسی کا بیٹا بن جائے گا، ادھر وہ بھائی بنا ہوا ہے، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، لیکن اتنا زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ ڈرامہ دیکھیے، یہ ڈرامہ ہے، اور اس کو دیکھ کے اٹھ جائیے، گالم گلوچ کر کے کیوں اپنی لائف کو برباد کرنے آپ لوگ؟ خیر بہرحال کوثر کو بہت سنایا جا رہا تھا اور ساجد صاحب یہی چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے پورا مدعا کرنے ہی نہیں دیا۔ ادھر کیا الٹی پڑ گئی کہ سب کہہ رہے کوثر کو تم نا پہنچی اس کے گھر پہ اور اب نا سچائی اور جھوٹ اور سچ کی باتیں کر رہی ہو، تم اس کے گھر بعد گئی، اس کا پہلے کہ تمہاری ہمت نہیں تھی جانے کی، پھر تم کیوں گئی، اور اس طرح کی کمنٹس تھے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کوثر کو اس مدعے پہ بھی
ذلیل کیا جا رہا تھا۔ اس بات کو اس طریقے سے بھی تو دیکھ سکتے تھے کہ کوثر کیا ایک دو تھے صرف کمنٹ جو کہہ رہے تھے کوثر کی بات بھی تو سن لو، وہ کیا کہنا چاہتی وہ بھی تو بتا دو، وہ کیوں نہیں بتا رہے ہو، باقی سارے لائن سے اس کو کوسنے دے رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ کوثر کا کوئی چینل نہیں ہے، کوثر جو ہے کچھ بتا نہیں سکتی ہے، پوری بات اس سامنے رکھ نہیں سکتی ہے۔ اب کوثر کا ہی پکش ہونا چاہیے نا کہ وہ گئی تھی ستارے گھر، نہیں گئی تھی، کیوں گئی تھی، وہ بی کے ساتھ اگر گئی تھی تو بی کے ساتھ جانے کی اس کو کاہے کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو یہ چیزیں تو سنواتے نا۔ لیکن نہیں، آپ کی محبت تھی نا، وہ 13 سالہ محبت، ٹھیک ہے آپ کی بیوی کے پاس پیسہ آ گیا، لیکن یہ بھی تو سوچے کہ جب کوثر کا نام یوز کیا تبھی تو وہ پیسہ آیا۔ اگر آپ کوثر کا نام یوز نہیں کرتے دونوں میاں بیوی تو پھر پیسہ کہاں سے آتا؟ تو پھر تھوڑی بہت تو اس کی قدر بنتی کہ گالی اس کو پڑھوانا ضروری ہے۔ آپ کو یہی کیا کم ہے کہ ایک طرف ستارہ جو ہیں وہ خود شادی کروا دی اور اتنی خوبصورت کم عمر ہو کے بھی انہوں نے قربانی دے دی یہی ستارہ کے اوپر جانے کے لیے، ان کی عزت کے لیے۔ کیا کم تھا کہ کوثر کو دن رات ذلیل کیا جائے؟ جو شروع کی بات تھی کر لیا ذلیل، اب کیا ساری عمر ہی، مطلب جب تک وائٹی ہے تب تک وہ ذلیل ہی ہوتی رہے گی جناب، وہ جب تک ذلیل ہوتی رہے گی اور بہت اچھے سے ذلیل ہوتی رہے گی، کیونکہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ پڑوسی ملک کے جو ویورز ہیں زیادہ تر ستارہ اور اس کے خاندان کو زیادہ دیکھتے ہیں نا، لازم ہے ستارہ کو دیکھتے ہیں، ستارہ کو چاہتے ہیں، تو وہ زیادہ تر پڑوسی ملک کے ہی ہوں گے جو کہ ستارہ کی برادری کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اگر ستارہ کے پاس سے گئے ہیں اس وقت تو جنگ کے بادل کی وجہ سے گئے ہیں، غصے میں ہیں، کچھ گئے ہیں، اگر وہ مطلب ان کو غصہ برقرار رہتا اور وہ چلے ہی جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، سارا خاندان کی طرف سے چلے جائیں گے اور پھر یہ جو ویوز ہیں جو زیادہ ہیں وہ بہت ڈاؤن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب ڈاؤن ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، جو جس مقصد کے لیے ستارہ نے وہ کانٹینٹ میریج کروائی تھی وہ بیکار ہی چلا جائے گا، اور جب بیکار چلا جائے گا تو پھر نہیں چل پائے گا یہ چینل اتنا، اور پھر ستارہ واقعی میں سوچنے کی کوشش کریں گے کچھ اور جلدی کر لیں بھائی۔ تو خیر بہرحال ستارہ کے چاہنے والے تو ہمیشہ کہتے تھے ستارہ سے کہ اس وائی ٹی پر مت رہو اور کچھ کاروبار کرو اور سیریس ہو کے کرو، جو کہ ستارہ کبھی بھی نظر نہیں آئی سیریس ہوتے ہوئے، اور سبھی کہتے تھے ڈریم ہاؤس بناؤ، جبکہ کسی کو بھی ان کے گھر میں رہنا نہیں تھا، لیکن یہ محبت تھی اور جو اللہ نے ڈالی تھی اس کا شکر ستارہ اور ساجد صاحب کرتے ہوئے بالکل نظر نہیں آتے۔ اور اب وہ چاہ رہے کہ جاتے جاتے جتنا چوس سکیں نا ویوز کو اتنا چوس لیں، اتنا ہی ڈالرز پا لیں، مجھے تو یہی لگ رہا ہے، کیونکہ اس طریقے سے تھمبنیل لگانا ATM اب نہیں دوں گی اور یہ وہ کہنا ستارہ خوش تھی اور جو کوثر ہے وہ انصاف مانگ رہی ہے، تو بھائی یہ چیزیں جو ہیں اور بار بار کوثر کو اس طریقے سے گالی پڑوانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بس ویوز چاہیے اور کچھ نہیں ہے۔ کیا سچ کیا جھوٹ یہ سمجھ میں کسی کو نہیں آ رہا ہے۔ اور میں پھر ایک بار کہتی ہوں ستارہ سے اور ساجد صاحب سے کہ آپ اس ٹاپک کو چھوڑ دیں، اب ATM کارڈ نہیں دوں گی یہ چیزیں چھوڑ دیں، اپنے ولاگنگ کریں صاف ستھری سی۔ اب دیکھیے بابا فوڈ والے ہیں نا، بابا فوڈ والوں کو فراڈ ہو گیا ہے، تو وہ وہاں پر یہ ہوا کہ ان کی والدہ کو بھی کینسر ہو گیا ہے۔ اب ان کی والدہ کا دوبارہ چیک اپ وغیرہ سب کچھ ہوا، چیک کرنے کے لیے کہ 5 مہینے 6 مہینے پہلے جو چیک اپ ہوا تھا سب کچھ علاج ہوا تھا، اب دوبارہ اس کو چیک کیا جا رہا ہے کہ آپ کیا صورتحال ہے کینسر کی۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا، یہ گھر بنا رہے تھے بلڈر، ان کے پیسے لے کے چلا گیا۔ تو وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ ماں بیمار ہے، اسپتال میں بھی کیمرہ لے کے پکڑے کے کھڑے ہوئے ہیں، چلے جی کھڑے ہو جائیں، لیکن ایک چیز واقعی جو مجھے ہی بری لگی وہ یہ تھی کہ ماں کو کینسر ہے اور دونوں بیٹے بیٹھ کر وہاں پر بات کر رہے ہیں کہ بلڈر لے کے چیزیں اڑ گیا ہے، پیسے اڑ گیا ہے، یعنی ان کو یہ تک لحاظ نہیں تھا کہ ان کی ماں کینسر کی مریضہ ہے۔ اب اگر کوئی لوگ کہیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ماں جو ہے کینسر کی مریضہ ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا تو کوئی کینسر نہیں ہے، یا پھر یہ کہیں گے کتنے بے حس لوگ ہیں، ان کا مدعا صرف پیسے کمانا ہے، جبکہ ان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں، کیونکہ میرے ساتھ بھی پیسوں کا فراڈ ہو چکا ہے اور میں اس درد کو سمجھ سکتی ہوں۔ اور جو فراڈ یہ ہوتے ہیں ان کو کوئی اللہ اور رسول سے واسطہ نہیں ہوتا ہے، اگر جس کو واسطہ ہو تو وہ فراڈ ہی کیوں کرے، وہ تو اللہ سے ڈرے گا نا کہ اللہ میری پوچھ گاچھ کرے گا، موت
تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو بات یہ کہ ان کو کوئی اللہ سے خوف نہیں ہوتا، نہ موت سے، نہ جواب دہی کا کسی قسم کا، اسی لیے تو فراڈ کرتے ہیں۔ تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور جو قانونی کارروائی اگر کسی کے اندر ہمت ہے وہ کر سکتا ہے۔ باقی اللہ سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ میاں ان کی بھی بھرپائی کر دے، یہ جو فراڈی سے رقم نکلوا دے، اور اللہ پاک میری بھی نکلوا دے۔ ہر ایک کے جو جس کے ساتھ بھی کچھ کوئی کسی کے پیسے مار لے رہا ہے ان کو اللہ میاں سزا دے اور پیسے ان کی رقم مل جائے، تو ہم دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ آپ کی والدہ کو کینسر ہے اور آپ اس کے ہی سر پہ بیٹھ کے دونوں بھائی رو رہے ہیں، تو ان پہ کتنا درد ہوگا، ان کو کتنی تکلیف ہوگی، ہے نا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ابھی مریم جو ہیں، جو کہ آمنہ لائف ود آمنہ یعنی کچن ود آمنہ جو ہے، وہ ان کی بہن جو ہے مریم، ان کا بھی ابھی اس وقت چل رہا ہے کہ اب ان کی ابھی شادی ہوئی ہے، اور ابھی یہ شوہر بھی آ کے بتانے لگ گیا کہ وہ الگ گھر چاہ رہی ہیں، وہ بھی رو رہی ہیں، اور اس میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں گھر کی بات ہے، باہر لانے کا مدعا صرف اور صرف یہی لگتا ہے کہ ان کو ویوز چاہیے، ان کو بھوک ہو گئی ویوز کی، کیونکہ انہوں نے اتنا کمایا ان سب ولاگرز نے کہ اسی کے ذریعے سے ان لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں، اپنے ڈریم ہاؤس بنا لیے ہیں ان لوگوں نے، تو اب ان کی بھوک بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارا کیا امپریشن پڑے گا، لوگ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، نہیں نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ سب کچھ کر کے دکھائیں گے، ہر گند بلا پھیلا کر دکھائیں گے۔ تو میں تو پھر یہی کہہ سکتی ہوں کہ بھائی آپ لوگ اس طریقے سے حرکتوں سے باز آ جائیں، کم سے کم مسلمان لوگ، کیونکہ ان کا ایمان تو یہ اس بات سے جڑا ہے نا کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو سیدھے راستے پر چلتے ہوئے رزق کمائیے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے رزق کمائی۔ ویسے بھی کہیں میں نے پڑھا ہے کہ ولاگنگ جو ہے نا حرام ہے، کیونکہ اس میں عورتیں آتی ہیں، عورتوں کی نمائش ہوتی ہے، عورت کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، اور وہ عورت ہی نمائش کر رہی ہے۔ کبھی وہ فتنے کرتی ہے نجمہ کی طرح، اگر شکل نہیں دکھا رہی نجمہ کی طرح، لیکن جس طریقے سے نجمہ بکواسیات لا کے رکھتی ہے، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی کمائی ہوئی ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو دوستوں اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، میرا ریئیکشن اچھا لگے تو لائک کر دیجیے گا، نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے اور مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔